میں جنوری 2012 میں اس بزنس میں جوائن ہوا تھا. جوائن ایسے ہوا کہ میں اور شمس بھائی ہم نے ہمارا بزنس تھا ٹریول ایجنٹس کا منی ٹرانسفر. تو اس کے لیے ہم نے پاکستان میں کال سینٹر کھولا تھا کہ جو بھی بیک اینڈ پہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنا. اس کے لیے ہم نے پاکستان کال سینٹر کھولا تھا صرف ایجنٹس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. میں ایک دن رات کو اپنے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کال سینٹر ہے ہمارے پاس آلریڈی، تو یہ مارکیٹ بہت بڑی ہے، تو اگر ہم اس مارکیٹ کو لے کر چلتے ہیں تو کال سینٹر کے ذریعے سے ہمیں کافی پروفٹ ہو جائے گا. اچھا، میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں اپنے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ اس کمپنی کی بات تو نہیں کر رہے. اچھا، مجھے پتہ نہیں تھا کمپنی کا. خیر میں گھر آیا، میں نے چیک کیا، پروڈکٹ سروسز ساری ٹھیک تھی. مجھے پے اسٹرکچر کا نہیں پتا تھا، کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کمپنی یا یہ بزنس ورک کیسے کرتا ہے. میں نے اس اکاؤنٹنٹ کو فون کیا، میں نے کہا کہ مجھے سائن اپ کرو. وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے 200 پاؤنڈ تھا، میں نے 200 پاؤنڈ ضائع کیا ہوا ہے، یہ بزنس آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اس کو نہ کرو. لیکن میرے ذہن میں وہ بات جو ہے نا بیٹھ چکی تھی کہ اس مارکیٹ میں پیسے بہت ہیں. میں نے اس کو دوسرے دن تیسرے دن ٹوٹل میں نے اس کو تقریباً 2 ویک میں فون کرتا رہا کہ میں نے پیسے ویسٹ کرنے، آپ مجھے کرنے دو پر آپ مجھے سائن اپ کرو. اس نے نہیں سائن اپ کیا. اچھا، میں نے کیا کیا کہ میں آن لائن گیا ویب سائٹ پہ، میں نے اپلیکیشن جو ہے نا وہ سبمٹ کی اور میری اپلیکیشن جو ہے وہ پروسیس ہوگی. اور میری قسمت یہ اچھی تھی کہ 200 کی بجائے تب تک فی بھی 100 پاؤنڈ ہو چکے تھے. سر میں نے 100 پاؤنڈ پے کر دیا. اگلے دن ایک فون کال آئی، کہتا ہے کہ ہیلو دس از جے کالنگ فرام یوٹیلیٹی ویئر ہاؤس. میں نے نوٹس کیا کہ یہ کوئی مطلب ایشین ہے لیکن اپنا نام غلط بتا رہے ہیں. تو میرے اصرار کرنے پر انہوں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام ڈاکٹر محمود ہے. میں نے کہا ٹھیک. انہوں نے مجھے آن لائن ٹریننگ کروائی، پھر کلاس روم ٹریننگ کے لیے بھیجا چیشائر میں. اور میری انگلش اتنی بری تھی کہ میں کلاس روم ٹریننگ کر کے آیا ہوں اور مجھے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا. خیر میں آیا تو جس طرح اپنی کتابیں اوپر رکھ دیتے ہیں نا جن کو پڑھتے ہیں، میں نے فولڈر لیا، اس کو اوپر رکھ دیا، کوئی کسٹمر نہیں سائن اپ کیا. تقریباً ایوری ادر ویک مجھے فون کال آتی تھی، ڈاکٹر محمود صاحب فون کر رہے ہوتے تھے، پر میں نے آنسر نہیں کیا کیونکہ مجھے بزنس کی سمجھ نہیں تھی. خیر فائنلی ایک دن میں بڑے غصے میں بیٹھا ہوا تھا بزنس میں، مجھے فون آیا ڈاکٹر صاحب کا. تو میں نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے میں نے فون آنسر کیا اور میں نے کہا کہ آج کے بعد دوبارہ فون نہیں کرنا. میں نے بولنے بھی نہیں دیا. ڈاکٹر نے مجھے کہا دیٹس فائن، نو پرابلم، میں فون نہیں کروں گا لیکن میرا ایک کام کرو، میری فیور کرو. میں نے کہا وہ کون سی فیور ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کمپنی کا سب سے بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اس پہ آ جاؤ. میں نے کچھ سوچنے کے بعد میں نے اسے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا. کہتا کیا؟ میں نے کہا کہ جب میں ایونٹ سے واپس آؤں گا تو اس کے بعد آپ نے زندگی میں مجھے کبھی دوبارہ فون نہیں کرنا. اور میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اور یہ شعیب بھائی باڈی گارڈ میرے یہ تھے ساتھ، ہم چلے گئے. ٹھیک ہے، جب ایونٹ پہ پہنچے نا ہم آلریڈی لیٹ تھے، تقریباً 10 بجے وہ شروع ہونا تھا، ہم 12:30 بجے وہاں پہ پہنچے. 12:30 بجے جب پہنچے تو جا کے بیٹھ گئے ہم لوگوں کی طرح. وہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ جب کمپنی بونسز پے کر رہی تھی نا، میں نے ٹوٹل کیلکولیٹ کیے تھے وہ 110,000 پاؤنڈ انہوں نے پے کیا تھا ڈسٹریبیوٹرز کو بونس کی صورت میں. اس وجہ سے میرا تھوڑا سا جو ذہن ہے نا وہ آلریڈی چینج ہو چکا تھا کہ یہ تو بہت بڑی کمپنی ہے، لیکن پھر بھی میں نے کوئی ڈیسیجن نہیں بنایا. اچھا، لنچ کے بعد ایک بندے کا نام ہے ڈیرن ہارڈی. ڈیرن ہارڈی نے اسپیچ کی. ڈیرن ہارڈی کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سیلف میڈ ملینئر تھا. جب 18 سال کی عمر میں اپنے ریسورسز کی وجہ سے 18 سال کی عمر میں وہ ملینئر بنا تھا.
اس نے جو باتیں کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی، اس کی وجہ سے میری ٹوٹلی مائنڈ سیٹ جو ہے نا بالکل چینج ہو گیا، اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں واپس جا کے کام کروں گا صرف اس لیے کہ اس کمپنی کی وجہ سے مجھے کچھ اچھی چیزیں سننے کو ملی ہیں. سو میں واپس آیا، اپریل میں نے اپنا فرسٹ کسٹمر سائن اپ کیا تھا. یہ ٹرو اسٹوری تھی. ڈیرن ہارڈی نے اس دن جو باتیں کی تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اسٹوری سناتا ہوں. ایک دفعہ ایک بندہ گزر رہا ہے اس راستے سے ایسے، اس نے دیکھا کہ کھلے میدان میں کافی زیادہ ہاتھی جو ہے نا وہ بندھے ہوئے، مطلب بڑا بڑا ان کا جسم. اس نے نوٹس کیا کہ وہ جو ہاتھی ہے نا ان کے پاؤں میں رسیاں اتنی باریک ہیں کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی کوشش کرے نا تو وہ رسیاں توڑ دیں گے. بڑا پریشان ہوا کہ اتنے بڑے ہاتھی ہیں، اتنی رسیاں بندھی ہوئی ہیں اور یہ ہاتھی توڑ نہیں رہے. خیر تجسس کی وجہ سے نا وہ ہاتھی کے مالک کے پاس چلا گیا، دوسرے کونے پہ بیٹھا ہوا تھا. پاس جا کے اس نے انٹروڈکشن کروانے کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس صرف اس وجہ سے آیا، آپ نے اتنے زیادہ ہاتھی رکھے ہوئے ہیں اور ہاتھیوں کو آپ نے بریک رسیوں سے باندھا ہوا ہے، یہ تو کسی وقت بھی چڑھا کے اور ان کو توڑ کے بھاگ سکتے ہیں. تو مالک آگے سے مسکرا کے کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے یہ ایسے نہیں کریں گے. اس نے کہا پر ایسے پاسبل ہے، یہ توڑا کے تو جا سکتے ہیں نا. کہتا ہے جا سکتے ہیں لیکن یہ جائیں گے نہیں، مجھے پچھلے 15 سال ہو گئے ان میں رہتے ہوئے. تو تجسس اور بڑھ گیا. اس نے کہا کہ پھر بھی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں جائیں گے؟ کہتے ہیں کیونکہ جب یہ چھوٹے بچے تھے نا میں نے تب سے ان کو پالنا شروع کیا ہے، اور جب یہ بچے تھے تب یہ باریک رسی کو نہیں توڑ سکتے تھے. اس وقت سے میں ان کو باندھا ہے. آج یہ بڑے ہو گئے ہیں لیکن ان کا ذہن ابھی بھی وہ بچپن جیسا ہے کہ یہ اپنی رسیوں کو نہیں توڑیں گے. یہی ہماری زندگیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جب ہم چھوٹے تھے ہم یہ بلیو کرتے تھے میں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں. ہمارے پیرنٹس بتاتے تھے یہ کام نہیں کر سکتے، آپ وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ایک بچہ ہونے کی حیثیت سے ذہن میں اور ہماری لگن یہ ہوتی تھی کہ یہ پیرنٹس جو بھی کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، ہم کر سکتے ہیں. اور حتی الامکان ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جس راہ پہ ہم جا رہے ہیں ہم نے جانا ہی جانا. لیکن آج کیا ہو گیا، ہمیں اتنے بڑے ہو گئے اور ہاتھیوں کی طرح، اور اتنی بریک سی رسی جو ہم نے ذہن میں وہ باتیں ڈال لی کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہو، آپ بزنس نہیں کر سکتے ہو. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ آپ کو انگلش نہیں آتی. اس بزنس میں انگلش میٹر کرتی ہے. اگر کرتی ہوتی تو میں آج گروپ لیڈر نہیں ہوتا اس بزنس میں. اگر انگلش میٹر کرتی ہوتی تو میں اس کمپنی میں نمبر 1 مینٹور کبھی بھی نہیں آتا. کیونکہ وہ لوگ آتے جن لوگوں کو انگلش آتی ہے. یہ صرف ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اگر میں آپ کو کہوں آپ سوچو کہ آپ ایک دن میں کتنے کسٹمر سائن اپ کر سکتے ہو، آپ کہیں گے میں بھی ایک بھی نہیں. آپ کا قصور نہیں ہے، وہ بچپن سے جن لوگوں نے آپ کو بتایا نا وہ بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. 9 to 5 جاب کر سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے. مائنڈ سیٹ کیسے بنتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اسی جگہ پہ اگر میں ایک پل بناؤں، فار ایگزامپل یہ جتنا چوڑا پل ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہاف لے لیں. یہ میں آپ کو کہوں کہ آپ نے ادھر سے شروع ہونا ہے اور اس اینڈ سے آپ نے جا کے اترنا ہے، میں آپ کو 20 پاؤنڈ دوں گا. کتنے لوگ کر لیں گے؟ سارے کر لیں گے. ایزی 20 پاؤنڈز. لیکن یہی پل اگر میں اٹھا کے 200 سٹوری 200 منزلہ بلڈنگ کے اوپر رکھوں، ایک بلڈنگ ادھر ہے ایک کافی دور ہے، آپ اس اینڈ پہ کھڑے ہوں گے، نیچے دیکھیں گے کچھ نظر نہیں آیا. اگر میں آپ کو 50 پاؤنڈ بھی دوں تو آپ کریں گے کراس؟ نہیں کریں گے. لیکن اسی مومنٹ میں آپ ادھر کھڑے ہیں، نیچے دیکھ رہے ہیں کہ کتنی گہرائی ہے اور آپ اس کو کراس نہیں کر رہے. دوسری طرف آپ دیکھیں آپ کی والدہ کھڑی ہیں اور اس بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے. آگ کے شعلے اتنے بلند ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس اینڈ پہ نہ گئے تو آپ کی والدہ جو ہے وہ جل جائیں گی. اب کتنے لوگ جائیں گے اس سائڈ پہ؟ آلموسٹ ایوری ون. میرا ایک سوال ہے آپ سے، بڑی تجسس والی بات ہے. میں 50 پاؤنڈ پے کر رہا ہوں، دوسری طرف پہ جائیں. سیکنڈ سچویشن میں نے آپ کو کچھ بھی آفر نہیں کیا اور ہر بندہ جانے کے لیے تیار ہے. کیا وجہ ہے؟
والدہ کی بات بھی نہیں, صرف مائنڈ سیٹ کہ پہلے آپ نے سوچا کہ میں کر ہی نہیں سکتا. وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, جو بچپن سے دوسرے لوگوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے, اسٹرینجر سے بات نہیں کرنا, وہ انہوں نے کھا جانا ہے کوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے تھے, والدین فار ایگزامپل والد صاحب باہر لے کے نکلے ہیں اور راستے میں کوئی اجنبی گزر رہا ہے, آپ دیکھیں گے ہر چھوٹا بچہ ہر اجنبی کو کہہ رہا ہوگا السلام علیکم, ہیلو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن وہی چھوٹا بچہ جب 20, 24, 26 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ کسی اسٹرینجر سے بات کرنے کو گھبراتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اب تو بات نہیں کرتا کیونکہ مائنڈ سیٹ بن گیا, مائنڈ سیٹ بن گیا, سب کانشیس مائنڈ میں آ گئی ہے بات. یہ آٹومیٹک ہے اور ہر انسان یہ کام کر رہا ہے. اور آپ کو آج میں ایک بات بتا کے جا رہا ہوں, آپ لکھ لیں اور اس کو یاد رکھیے گا کہ اس میں ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ ہم سیلفش بن گئے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. آپ کسی بندے سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, سیونگ منی, میکنگ منی, لیکن وہ کسٹمر نہیں بنتا, تو آپ کو درد کیوں ہوتی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ یہاں پہ درد ہوگی, ذہن میں ہوگی, بازو میں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ہم اس کی سیونگ کے بارے میں نہیں سوچ رہے. 100% بات بتا رہا ہوں, اپنی 20 پاؤنڈ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ واقعی اگلے بندے کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچیں, اس کے بینیفٹ کے لیے اگر آپ بات کریں, اگر وہ آپ کو نہ بھی کہہ دیں تو آپ کو کچھ فرق نہیں پڑنا چاہیے. سو یہ ریجیکشن جو ہے نا, یہ ورڈ وہاں سے آتا ہے جہاں پہ اپنا فائدہ دیکھا جائے. ڈسٹریبیوٹر کو جب ہم انوائٹ کرتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں, کیا ریزن ہے؟ اور ہم ریجیکشن فیل کرتے ہیں, وہی کیونکہ ان کا فائدہ نہیں ہے, ہمارا فائدہ. میں آپ کے ساتھ نا ایک اور بات مائنڈ سیٹ کے حوالے سے شیئر کرتا ہوں, ٹھیک ہے؟ بڑی زبردست بات ہے. آپ نے سنا ہوگا, ہم خود بھی یہ ٹرم یوز کرتے ہیں, ایکسکیوز کی, ایکسکیوزز, ٹھیک ہے. یا انسان ایکسکیوز بنا سکتا ہے یا پیسہ بنا سکتا ہے, دونوں نہیں بنا سکتا. سو آنے والے وقت میں کبھی بھی جب آپ کو لگے کہ آپ ایکسکیوز بنا رہے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ایکسکیوز بنا رہے ہیں لیکن پیسہ نہیں بنا رہے, کیونکہ they don't go together. ایک بات ہوگی, کسی بھی انسان کی زندگی پہ اگر آپ دیکھیں, غور کریں, تو سب سے پہلی یہ بات وہ آپ کو کہیں گے کیونکہ میرا قد چھوٹا ہے, کیونکہ مجھے انگلش نہیں آتی, کیونکہ میرے رشتہ دار ایسے ہیں, کیونکہ جس جگہ پہ میں رہتا ہوں وہاں کے لوگ ایسے ہیں. یہ آپ اکثر باتیں سنیں گے. اس وجہ سے جو کچھ بھی پورے ملک میں برا ہونا ہوتا ہے وہ صرف میرے ساتھ ہوتا ہے. کبھی سنا ہے آپ نے؟ اس کی وجہ بتاؤں کیا ہے؟ اچھا, کبھی کبھی آپ پریشانی میں سے پریشانیاں آ رہی ہیں, انسان سب سے پہلی بات پتہ کیا سوچے گا؟ پتہ نہیں پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں, میں نے تو زندگی میں ایسا کچھ کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں. اس کا ریزن آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ ایوری ڈے 5 منٹس لیٹ ہونا یا 2 منٹ لیٹ ہونا, کسی ایک بندے سے بات کرنا یا نہ کرنا, یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو ہمارا آلریڈی مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے, یہ ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی. ہم سوچتے ہیں یار 5 منٹ لیٹ ہو, اٹھے تو کیا ہوگا, 2 منٹ کسی کو فون نہ کیا تو کیا ہوگا. یہ جو ساری چیزیں یہ ایڈ اپ ہوتی رہتی ہیں اور پھر یہ ایک دم انسان کے اوپر ڈیزاسٹر بن کے اس کی زندگی میں آتی ہے. فار ایگزامپل, آپ کے جو اگلے آنے والے 5 سال ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بات کرتے ہیں, وہ کیسے گزریں گے؟ جس طرح آپ کے پچھلے 5 سال گزرے ہیں نا, بالکل اسی طرح آپ کے اگلے آنے والے 5 سال گزریں گے. آپ نے کبھی جملہ سنا ہے قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے؟ اچھا, یہ ایک جملہ ہے صرف, لیکن بہت بڑا یہ ایک پروسیس ہے. اگر آپ امیجن کریں, ٹھیک ہے, ایک جگہ ہے, اس جگہ پہ اوپر
ایک قطرہ گرا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، 5 قطرے ہی ہیں صرف، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑا سمندر بن جاتا ہے۔ یہ جو ایوری ڈے 2 منٹ لیٹ ہوتے ہیں، ایوری ڈے جو کسی کو فون نہیں کرتے، یہ ایک سیکنڈ جو ہے نا، یہ انسان کی زندگی میں سارا ایڈ اپ ہوتا رہتا ہے، اور یہ ایڈ اپ ہو کے 5 سال بعد جب غبارے کی طرح یہ ساری چیزیں ایسے پھٹتی ہیں نا، پھر انسان کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ ایک پلین کی ایگزامپل لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک پلین ہے، اس نے یہاں سے اڑنا ہے مانچسٹر سے، اس نے جانا ہے اسلام آباد۔ اچھا، جو پائلٹ ہے نا، اس نے جو اپنا وہ نیویگیشن سیٹ کیا ہے، اس کے لحاظ سے صرف 1 ڈگری اپنے راستے سے دور ہے پلین، تو پائلٹ سوچتا ہے یار 1 ڈگری ہے، کتنا اتنا فرق پڑ جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، خیر یہ 1 ڈگری آؤٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جانے دو۔ یہ جہاز جو 1 ڈگری آؤٹ تھا نا، یہ کبھی بھی پاکستان نہیں پہنچے گا، کیونکہ پاکستان پہنچنے کے لیے 6000 مائلز ہے، اور وہ جہاز جو 6000 مائلز اتنا سا دور رہا ہے نا، وہ کبھی بھی پاکستان اس لیے نہیں پہنچے گا کہ 6000 مائل کے بعد وہ 1 ڈگری اوے نہیں تھا، کئی ہزار ڈگری اپنے راستے سے وہ دور جا چکا ہے۔ یہی ہماری زندگیوں کے ساتھ ہے۔ زیادہ تر انسان ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، فار ایگزامپل میری فائنینشیل پرابلم ہے، فیملی پرابلم ہے، میری زندگی ان پرابلم کی وجہ سے گزرے گی جیسے بھی گزری۔ مطلب اگر بری گزر رہی ہے تو اس وجہ سے گزر رہی ہے کہ میری فیملی کا قصور ہے، میرے فرینڈس کا قصور ہے، میری ہائٹ چھوٹی ہے، مجھے جاب نہیں ملتی، مجھے انگلش نہیں آتی۔ یہ سارے جو ریزنز ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی خراب گزر رہی ہے، لیکن زندگی ان وجہ سے خراب نہیں گزر رہی، کیونکہ وہ جو جہاز چاہے 1 ڈگری آؤٹ ہے نا، اگر وہ اپنے اس کا راستہ کلیئر ہے، اس کو اپنی وائی کا پتہ ہے کہ میں نے کس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے اور کیوں پہنچنا ہے، جتنا مرضی ہے طوفان آ جائے، بادل آ جائے، جتنی مرضی ہے دھند ہو جائے، اس جہاز نے ادھر ہی جانا ہے جو اس کا ٹارگٹ ہے۔ اس نے سیٹ کیا ہوا اپنا گول کہ میں نے ادھر ہی پہنچنا ہے۔ ہماری زندگی میں گول ہی کوئی نہیں ہے، وائی کوئی نہیں ہے۔ سو جو ہی ہمارا ایک ریلیٹیو کہتا ہے کہ یہ بزنس میں تم کامیاب نہیں ہو گے، دوسرے دن کہتے ہیں آپ واقعی صحیح کہا تھا، میں نے سارا ٹرائی کر لیا، میں واقعی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ اور اگر آپ سب جتنے بھی اس روم میں ہیں، آپ اپنے ساتھ کمٹمنٹ کرو، جو مرضی ہو، جتنی مرضی آندھی طوفان آئے، ریلیشن شپ خراب ہو، میری جاب چھوٹ جائے، میں نے اس بزنس میں کامیاب ہونا ہے، کیونکہ یہ مجھے ٹائم فریڈم دے گا، فائنینشیل فریڈم دے گا، اور اس کے بعد مجھے ایجوکیشن دے گا، تو آپ اس بزنس میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی، دوست ہیں میرے، آپ ان سے پوچھیں جب میں نے یہ بزنس شروع کیا تھا، آپ تو اس میٹنگ میں آ گئے، میں میٹنگ میں آ کے چھپ جاتا تھا، چیئرز کے پیچھے کبھی چھپ جانا، میں ڈرتا تھا پبلک سے۔ آج آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اس بزنس کی وجہ سے بول رہا ہوں، اور کل آپ بھی اس جگہ پہ ہوں گے، لیکن اس کے لیے 3 کام کریں۔ پہلا مائنڈ سیٹ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر رسپانسبلٹی لیں کہ اگر میں اس بزنس میں، بلکہ اگر کو بھی مٹا دیں، اس بزنس میں میں ضرور کامیاب ہوں گا، کیونکہ مجھے آج پتہ چل چکا ہے کہ سب مسئلہ میرے مائنڈ سیٹ کا ہے، جو پچھلے 20 سال سے مجھے بتایا جا چکا ہے۔ پھر رسپانسبلٹی لیں، پھر اپنی وائی کلیئر کریں کہ آپ نے بزنس کیوں جوائن کیا تھا، اور اس بزنس میں آپ نے کیوں کامیاب ہونا ہے۔ میں آپ کو اس بزنس کے حوالے سے ایک مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مطلب بگر پکچر میں کہ اس کا کتنا فائدہ، تو سارے کام کریں گے۔ فرض کریں میں ان کو 3 ملین دیتا ہوں، آپ کو صرف 1 پینس دیتا ہوں، آپ نے اس کی ایگزامپل اس بزنس کے لحاظ سے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے دن آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 3 ملین، آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 1 پینس۔ دوسرے دن آپ کے پاس 3 ملین، آپ کے پاس 2 پینس۔ صرف 31 ڈے کا چیلنج کرتے ہیں، کیونکہ یہ ڈپلیکیشن بزنس ہے نا،
دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا بنے گا اور آپ کے پاس کیا. 14 دن گزرنے کے بعد یہی ایک پینی جو ہے نا 14 دن گزرنے کے بعد یہ بن جائے گی 81 pounds and 92 pence. Still 3 million اور 81 pound مطلب کوئی انسپائرنگ چیز نہیں ہے. اچھا یہی جب 20 دن گزر جائیں گے آپ کے پاس 3 ملین ہے اور آپ کے پاس 5243 pounds.